الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دیوبندی مماتی ان کے شیخ الحدیث، ان کے مفتی شریف الرحمن سے مناظرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ موصوف ہمیں بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جس پلڑے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پلڑے میں سوائے جھوٹ، گستاخی، بد زبانی، بد کلامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں تو گالیاں دینی ہی دینی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا حیا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا حیا نہیں کیا، اولیاء کاملین کی بارگاہ کا حیا نہیں کیا، تو ہم لوگوں کا کیا حیا کریں گے؟ تو یہ موصوف تو اپنی ہی کی ہوئی باتوں میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ شرق سے لے کر غرب تک اگر ساری دیوبندیت اور وہابیت اس کو بچانے کے لیے کھڑی ہو جائے اور اس کو آسرا کریں، بابا اٹھ چل، یہ جواب دے، یہ جواب دے، یہ جواب دے، تو مجھے قسم ہے پروردگار کی، جن جھوٹوں پر میں نے اسے پکڑا ہے اس سے نکلنے کا اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یہ مانے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے الزام لگایا تھا، یا پھر مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ بجز اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا بریلوی نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہیں۔ ہم نے کہا وہ کافر ہے جو حضور کی بشریت کا منکر ہے۔ اس نے کہا بریلوی نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد کے منکر ہیں۔ ہم نے پکڑ کی ثبوت مانگا، جواب نہیں دیا اور نہ یہ دے سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا حوالے کا، حوالہ دیتا تو ہم کڑاکا نکالتے، یہ اب تک حوالہ ہی نہیں دے سکا۔ چلیے حضرت علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھیے، آپ کو وہاں پر صاف لکھا مل جائے گا، اس شعر کا، اس بات کا انہوں نے رد کیا ہے۔ آپ نے کہا جی ان کا عقیدہ حلول کا ہے، میں نے دلیل مانگی، کوئی دلیل نہیں آئی، بہرحال میں نے اس کا جواب دے دیا، ہمارا حلول کا عقیدہ نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ السلام عرش پر خدا تھے اور زمین پر وہی خدا مصطفیٰ بن گیا ہے، وہ جو مستوی عرش تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ تو ہم نے اس کا جواب دے دیا الحمدللہ، اور میں نے امام اہل سنت شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ویڈیو کلپ بھی پیش کر دیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک شعر پتہ نہیں کہاں سے لے کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے، ہم استغفار کرتے ہیں اس شعر سے، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ توبہ توبہ، یہ شرک ہے، ہمارا اس شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شعر کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف مہربانی کر کے تقریر نہ کی جائے۔ اب جو میری بات سننے کے بعد ہمارے خلاف اس شعر کو موضوع بنا کر تقریر کرے گا، قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو نور مانتے ہیں لیکن نور مخلوق مانتے ہیں۔
فتاوی تاج الشریعہ اٹھا کر دیکھیے، اس میں انہوں نے اس شعر کا رد فرمایا ہے۔ تو ہم اس کا دفاع نہیں کرتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اعلان براءت کرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ہمارے بریلوی علماء کا یہ شعر نہیں ہے۔ تو یہ تو مختصر میں نے ابھی بات سنائی ہے، جن باتوں پر میں نے اس کی پکڑ کی ہے، اور یہ نکل نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی اس سے۔ اب یہ کیونکہ موصوف تو اپنے ہی باتوں کے اندر ایسے پھنسے ہیں کہ نکلنے کے قابل رہے ہی نہیں ہیں، اور انشاءاللہ نکل بھی نہیں سکیں گے۔ اب میری ہے باری مفتی صاحب ذرا تکڑے ہو جائیں اور اپنی ساری ضروریت کو ملا کر اپنے پاس بٹھا لیں، وہ آپ کے کان بھریں، آپ کو مشورے دیں، آپ کو جواب دینے کا طریقہ ڈھنگ، گفتگو کا بھی کچھ سلیقہ آپ کو سکھائیں، آپ اپنی ساری ضروریت کو اپنے پاس جمع کر لیں، کیونکہ آپ کی ضروریت ہوگی نا کافی ساری۔ تو اب آئیے، اب ہے باری میری، میں آپ کے سامنے اب آپ لوگوں کے جو عقائد و نظریات ہیں پیش کرتا ہوں، اور آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان عقائد کو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ سب سے پہلے یہ میرے سامنے کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر آپ کے بزرگ جن کا نام ہے رشید احمد گنگوہی، یہ لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کہتے ہیں صفحہ نمبر 241 ہے فتاوی رشیدیہ کا، کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو، اب میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ پوری ضروریت وہابیہ اکٹھی کر لو اور ہمیں یہ فرمان عالی شان حضور کا ثابت کر دو، حضور کا یہ فرمان و ثابت کر دو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ مجھ کو بھائی کہو، آقا علیہ السلام نے یہ آرڈر دیا ہو امت کو کہ مجھے بھائی کہو، یہ آپ دکھائیں، وگرنہ مانے کہ اس شخص نے نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تو تعارف کے لیے حوالہ پیش کیا ہے کہ آپ کے مولوی جب جھوٹ بولتے ہیں تو رسول اللہ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑتے، وہاں بھی جھوٹ باندھ کر فٹ کر دیتے ہیں، وگرنہ آپ ثابت کریں یہ کون سی حدیث ہے، کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے بنیادی چیز کی طرف آتے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 219 پر تقویت الایمان کے حوالے سے سوال ہوا ہے، تو آپ کے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب تقویت الایمان کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے، استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں، اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے۔ تقویت الایمان شاہ اسماعیل دہلوی کی۔ تو یہ مفتی شریف الرحمان صاحب، یہ آپ کے مذہب میں عین اسلام ہے، اس کا رکھنا بھی عین اسلام، اس کا پڑھنا بھی عین اسلام، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی عین اسلام ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے آپ کے ہاں یہ کتاب۔ اب آئیے اس کتاب میں سے 2-4 عبارتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور آپ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ میدان میں اتریے اور اس کا جواب دیجیے۔ پہلی بات، تقویت الایمان میں صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے، یہ کراچی کی چھپی ہوئے نور محمد کتب خانہ جو ہے نا وہاں کی، صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہوا ہے کہ
بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے، سو بندگی کرو میری۔ یہ انہوں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ گڑبڑ کی ہے۔ آیت کریمہ تھی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اب لا الہ الا انا فاعبدون اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے۔ اب مولوی صاحب یہ الہ کا ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی ماننے کے لائق ہی نہیں، یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ یہ تو آپ لوگ قرآن پر زیادتی کر رہے ہو، اور پھر یہ عقیدہ دینا کہ اللہ کے سوا کسی کو ماننا ہی نہیں، یہ خود کفریہ عقیدہ ہے۔ تو یہ آپ کی تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ صفحہ نمبر 27 پہ آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان سے قول و قرار لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک نہ جانیو اور کسی کو میرے سوا نہ مانیو۔ یہ تقویۃ الایمان صفحہ 27 بھی بتا رہا ہے کہ صرف اللہ کو مانو اور اس کے سوا کسی کو نہ مانو، حالانکہ یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ صفحہ نمبر 28 پر بھی لکھا ہے فے یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ یہ اللہ کے سوا کسی کو نہ ماننا یہ تو عقیدہ کفریہ ہے، تو یہ کفر آپ کی تقویۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے اسی تقویۃ الایمان کا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 25 پر ہی، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ہر مخلوق مولوی صاحب، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تو ہر مخلوق میں انبیاء آئے کہ نہ آئے؟ اگر آپ استثناء کریں گے تو دلیل کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، تو آپ مجھے بتائیں اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ تو سب سے بڑی عظیم المرتبت مخلوق کون ہے؟ وہ تو نبی ہے نا۔ تو یہ نبیوں، ولیوں اور عام انسانوں سب کو، پوری کائنات کی مخلوقات کو، سب کو ایک جگہ ایک پیرائے میں لا کر کہتا ہے کہ اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اچھا، اس کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، اب یہ جو دعویٰ کیا کہ ہر مخلوق ذلیل ہے، اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں، یہ حاشیے پہ آ جائیں، کہتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اب ذرا ترجمہ بھی انہی کا سن لیجئے، یعنی بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے۔ پہلے یہ بات لکھی تقویۃ الایمان کے اندر کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ پھر دلیل پیش کی کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اور حضور کے صحابہ کی حالت کو بیان کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے۔ تو یہ آپ کا ترجمہ اور آپ کی یہ عبارت کفریہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اور صحابہ کو ذلیل کہنا۔ اب بتاؤ، جن کی مدد اللہ فرشتے بھیج کے کروا رہا ہے کیا وہ ذلیل ہیں؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جن کی مدد اللہ کرے، فرشتوں کو بھیج کر جن کی مدد اللہ کروائے، آپ نے ان اللہ کے پیاروں نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ دیا کہ وہ بھی معاذ اللہ ذلیل ہیں، تو یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح آئیے جی اسی تقویۃ الایمان کے اندر
لکھا ہوا ہے کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے اگر چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبرائیل اور محمد کے برابر پیدا کر ڈالے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے، تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ اگر اللہ چاہے تو مفتی شریف الرحمان کے کروڑوں باپ ہوں، اگر اللہ چاہے تو اس کی والدہ کے کروڑوں شوہر ہوں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اکابرین دیوبند کے اگر اللہ چاہے تو 100 بھی پیو ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ان کی ماں کی 100 جگہ شادی ہو ایک ہی ٹائم میں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا؟ آپ یہ باتیں کیوں نہیں کہتے؟ کیا آپ اس انداز میں اللہ کی قدرت کو بیان نہیں کر سکتے؟ کیا اس وقت ان اللہ علی کل شیء قدیر والی آیت جو ہے یہ منسوخ ہو جاتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کر کر ان آیات سے استدلال کرتے ہو، بھئی اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے، وہ قادر ہے، یہ بات تم کرتے ہو، تو بتاؤ پھر جو میں باتیں کر رہا ہوں کیا اللہ اس پر قادر نہیں؟ وہ قادر ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اتنا بتاؤ جب میں ٹھوکو لگا رہا ہوں تمہارے بڑوں کو تو شریف الرحمان تو بتا تجھے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی اگر میں کہہ دوں کہ اکابرین دیوبند اگر اپنے ایک باپ کی بجائے 2 2 3 3 4 4 5 5 کے بھی ہوتے تو کوئی فرق نہ پڑتا؟ اللہ چاہے تو ایسا بھی کر دے۔ قدرت بیان کر رہا ہوں، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ اگر تمہیں یوں قدرت بیان کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا، اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے، اس کی قدرت ہے، سبحان اللہ، لیکن تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ایسی باتیں کرتے پھرو؟ اور پھر یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ وعدہ فرما چکا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب بتاؤ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ کروڑوں محمد کا پیدا ہونا ممکن ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کروڑوں نبی اور بننا اگر ممکن ہے تو بتاؤ اور کفر کس چیز کا نام ہے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا امکان ہے؟ جب امکان مانیں گے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، اگر آپ یہ امکان مانیں گے تو آیت ختم نبوت پر آپ کا ایمان اٹھ گیا۔ جب آیت ختم نبوت پر آپ کا ایمان اٹھ گیا تو آپ بتائیں آپ نے کیسے ختم نبوت کو مانا؟ بھائی ختم نبوت کا لازماً مطلب یہ ہے کہ بہر صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بنایا، پیدا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب آپ کہیں کہ حضور کے بعد کسی اور کا نبی بن جانا ممکن ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد نبوت کے سلسلے کو جاری ہونا ممکن جاننا یہ قرآن کا خلاف ہے، اور قرآن کا خلاف جو ہے یہ کفر ہے۔ آپ کی اسی تقویت الایمان کی ایک اور عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 53 پر لکھتے ہیں سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ مولوی صاحب یہ اس وقت میری انگلی کے ساتھ ایک ذرہ لگا ہوا ہے، شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، کیا سارے نبی اس ذرے سے کم ہیں؟ اگر سارے نبی اس ذرے سے کم ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر بتاؤ اللہ نے کس کے بارے میں کہا ہے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا؟ اللہ نے کن کے بارے میں کہا ہے وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ اگر نبیوں کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرے سے بھی کم ہے تو اللہ نے کن کے بارے میں کہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا؟ تو یہ آپ لوگوں کا کفر ہے، انبیاء کو ایک ذرہ ناچیز سے کم بتانا کفر ہے۔
اسی طرح آپ کی تقویت الایمان جو آپ کا عین اسلام ہے، رکھنا بھی، پڑھنا بھی، عمل کرنا بھی اور موجب اجر کا ہے، صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ نیچے لکھا ہے، اور یہ تو قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا انکار ہونے لگا ہے، اب کہتا ہے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، یہ بھی کلمہ کفر ہے، یہ کہنا کہ رسول کو کیا خبر۔ اسی کے صفحہ نمبر 56 پر لکھا ہوا ہے یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کو چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام اور امام زادے، پیر اور شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی۔ لو جی، انہوں نے کہا کہ انسان سب آپس میں بھائی ہیں، یہ بات بھی غلط، مومن آپس میں بھائی ہیں، سب انسان بھائی نہیں۔ جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی، یہ بات بھی غلط ہے، بڑا بزرگ بڑا بھائی ہوتا ہے، تمہارے ابا تمہارے بڑا بھائی ہیں، تمہارے دادا تمہارے بڑے بھائی ہیں، تمہارے پردادا نانا یہ سارے کیا تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ جب ان کو تم بڑا بھائی نہیں کہتے تو نبی کریم علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کو تم کس منہ سے اپنا بڑا بھائی کہہ رہے ہو؟ پھر آگے ستم بالائے ستم یہ کہ آگے کہا ہے کہ سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور آگے لکھا کہ نبی ہوں، ولی ہوں، شہید ہوں، امام ہوں، امام زادے ہوں، پیر ہوں، جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں سب ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اور باقی نبیوں کو بڑے بھائی کہا، اور کہا کہ سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کو اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کے برابر بتانا یہ کلمہ کفر نہیں تو اور کس بلا کا نام ہے، یہ مجھے بتاؤ نا ذرا۔ اسی طرح اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہے یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو یہ تقویت الایمان کے چیدہ چند کفریات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو مفتی صاحب اب میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر کیسے جرأت ہوتی ہے ان باتوں کا جواب دینے کی۔ اب آئیے، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، نام ہے حفظ الایمان، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، اب یہ دیکھیں، اگر حضور کے پاس بعض علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص، حضور کا کیا خاصہ ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ اس میں حضور کا کوئی خاصہ نہیں؟ کیا خاصہ ہے حضور کا بتاؤ نا، کہتا ہے کیونکہ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبھی بچہ و مجنون پاگل جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی کہ جو علم غیب بعض حضور کے پاس ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے بھائی؟ ایسا علم غیب جیسا حضور کے پاس ہے وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے، پاگلوں کے پاس بھی ہے، چوپایوں کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ایسا غیب ہے جیسا حضور علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے علم اقدس کی توہین کی گئی ہے، آپ علیہ السلام کے علم شریف کو جانوروں، پاگلوں، چوپایوں کے ساتھ ملا کر۔